جڑے کہندے نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے نا سچی دسو نہ پوچھنا چاہیے پہلے تو دس تو کی شے کیا بات شاباش 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 جڑا کہ نا بابے شے ہی کوئی نہیں انہوں پوچھو تو کی شے سبحان اللہ پہلے تے دس تو کی شے بس بس بیٹے بس بیٹھ نہیں بیٹے بس گالی نہیں دینی بابے شے کوئی نہیں اے قرآن اچھے جڑا رب نے بابیاں دا ذکر کیتا ہے او جڑا بابا بلکہ بلکیس دا تخت لے آیا سی او کی شے ہوئے گی دسو جڑا آنکھ جھپکن تو پہلے تخت لے آیا جے سلیمان دی امت دے بابے دا حال محمد دی امت دے بابے دا کی حال ہوئے گا اندنے بابے شاہی کوئی نہیں میں تنوں دساں کی شہر نے بابے پرتھوی راج چوہان نے ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ وہ جادوگر نے آکے نا اسرہ کر کے مٹھی فضا جو بند کر کے کہنے لگا بابا جی دس ایڈا ہی بابا تو میری مٹھی چکی ہے دس نا بابا جی نے آنکھ بند کی تھی کھول کے فرمان لگے گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے کے آیا انہیں مٹھی کھولی تے وچ واقعی ریت فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ جی ریت آپ نے مٹھی بند کی تھی فرمایا ہون تو دس میری مٹھی چکی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا پتہ نہیں بابا کتھوں کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے بیچ گلاب دا پھول فرمایا جنت جو لے کے آیا ہوں اتھے تو جا ہی نہیں سکتا ویخ بابے کی شاہ مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے. یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے پھر. امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی. ہاں مری ہوئی امی ہے نا اس کو پکار رہے ہو نا اگر تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے. ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے تو بے شک کہتے رہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. امی سامنے موجود ہے نا تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو بالکل درست ہے لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو نہیں بھیج سکتے. ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے. تو یہ ظاہری اسباب ہے آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین صرف تجھی سے دعا مانگیں گے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے. تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا. بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی اللہ سے لوگ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے وہ تو خود مجبور محض ہے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی. اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں
انہیں ڈیلیٹ کروائیں، پھر مانیں گے ان کی بزرگی. ادھر یہ فیل ہو چکے. میں یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا. یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے، پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، میں نے کہا تھا بابا جی نہ نہ نہ، پہلے بابے مر جان. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت کی عمر ہے، امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے؟ جنہوں دی ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا، ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے، ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا پہلے وہ مر جائے، بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے، رسول اللہ کی عصمت پہ پہرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پہرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس، ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں. وہ بعد کی چیز ہے، اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے. تو بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو. تو نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دینی ہے. ایک آیت پہنچانے والا بھی نبی الاسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. الحمدللہ کہ نبی الاسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس سے بھی لے لو. صحیح بخاری میں کہ آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے تعلیم کیا تھا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے. وہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نا ہوتا. ہاں بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے. وہ بزرگ جو کہ ابو ہریرہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی نہیں، ان کو پتا چل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ 3 دن تک جو مجھے انسانی شکل میں ملتا رہا وہ شیطان تھا. دیکھیں کدھر گیا دماغ میرا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے یہ تعلیم فرما دیا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو تم نے اس کی صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے. اچھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی شیطان کا آپ نے درس تو نہیں رکھوانا، صرف صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے. تو سرکار ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوبندیوں یا بریلویوں اہل حدیث کی مسجد میں کوئی جمعے کا خطبہ دے دو؟ میں کہہ رہا ہوں جو میں ریفرنسز لوگوں میں بیان کر رہا ہوں ان کی تصدیق کر دو. یعنی بریلوی جو ہیں وہ پچھلے 100-150 سال سے 11ویں کتنے زور و شور سے منا رہے ہیں، پورا مہینہ منا رہے ہیں. بس 11ویں کے اوپر بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہے، حنفیوں والا یا بخاری مسلم والا، رفع الیدین والا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، بس یہ بتا دیں. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی تو انٹرنیشنل بزرگ ہیں صوفیوں کے، ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں. دوسرے انٹرنیشنل بزرگ ہیں امام محمد غزالی، ان کی کتاب سے کیمیائے سعادت سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. وہ یہی لکھا ہوا ہے رفع الیدین والا طریقہ، جسے یہ کبھی مکھیاں مارنا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یار یہ دین کے ساتھ غداری ہے، یہ دین کی خدمت ہے.
اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک ہی صورت میں 4 دفعہ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اچھا یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے، تو ہے کوئی علماء کا دامن کرم تھامنے والا؟ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے. ہماری بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں، ان کی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. باقی ٹھیک ہے، ڈیٹیلز کے لیے آپ نے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں پوچھو علماء کو کتنے لکھے آ جائے، علماء سے ہی پوچھنا ہے، بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ریفرنس دیں ہمیں، قرآن و سنت سے پیش کریں. اور یہاں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ آپ نے تمام علماء کو پوچھنا ہے. اگر کوئی قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے پوچھے گا کبھی بھی ختم نبوت نہیں سمجھ سکتا. اور توحید کو بگاڑ کر جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب اور شیعہ مکتب کے علماء نے پیش کیا، اگر آپ ان کی توحید سمجھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی توحید سمجھ نہیں آئے گی. باقیوں سے بھی پوچھنا ہے، اور پھر صرف پوچھنے پہ اکتفا نہیں، ریفرنس چیک کرنا ہے. اگر کسی کے ماں باپ قادیانی ہے تو وہ قادیانی مر جائے گا، ادھر سارے کہیں گے نہیں 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 اس کو تحقیق کرنی چاہیے. تو سرکار جو جدھر لگا ہوا ہے اس کو وہاں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حق بات کیا ہے. تمام علماء سے پوچھیں، ان کے ریفرنسز لیں اور وہ چیک کریں، پھر کتابوں کو فائنل اتھارٹی مانیں. کیونکہ عزتیں ان بزرگوں نے کتابوں کے نام پہ اویل کی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی بزرگ اپنی کتاب کا غدار ہو گیا تو اس کی عزت ختم. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ریفرنس بھی ہمیں کتابوں سے آپ نے دینا ہے، بابوں سے نہیں دینا. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انجینئر صاحب لاجیکلی تو آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن کوئی قرآن و سنت سے ڈائریکٹ ہمیں دلیل دیں کہ جہاں پہ یہ حکم آیا ہو کہ آپ نے صرف کتابوں کو ہی فالو کرنا ہے، بزرگوں کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ دیکھیں کتابیں بھی تو بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں. ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب بھی اپنے بھول پن میں میرے بارے میں نام لیے بغیر ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ بابوں کے خلاف ہیں تو ان کو شرم کرنی چاہیے، کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں. بھائی ہم ان بابوں کے خلاف تو نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم تو ان بابوں کے خلاف ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں. اگر ہم ان بابوں کے خلاف ہوتے تو ہم ان کی کتابوں کو یوں اپنے ٹیبل کے اوپر سجاتے. ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی بگوٹن اولاد نے تو یہ ٹیبل کے اوپر نہیں کتابیں سجائی ہوئی ہیں، روحانی اولاد نے سجائی ہوئی ہیں. میری کوئی امام بخاری سے رشتہ داری نہیں ہے، امام مسلم سے رشتہ داری نہیں ہے، دین کا رشتہ ہے بس. تو ان کی کتابوں کو اتنے احترام سے رکھا ہے، وہ خود آ جائیں تو ہم کتنا ان کا احترام کریں گے. لیکن وہ بابے جو کتابوں کے غدار ہیں ان کی عزت ہم کیسے کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں، چندے کھائے ہیں، جدادیں بنائی ہیں. اگر یہ غداری کریں گے تو ان کی عزت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. بالکل اس سے بڑی سزا یہ ملے گی کہ میری جیسی بلا ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. وچوں ایک چکن گے ایک جملہ کہیں گے دیکھو انجینئر صاحب کتنے غصے میں بات کر رہے ہیں. اس طرح کے جملے قرآن سے بھی میں اللہ تعالیٰ کے اٹھاؤں نا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈفرنٹ پکچر ہی آپ کو نظر آئے گی، اور نبی اسلام کی زندگی میں بھی اٹھاؤں تو ڈفرنٹ پکچر نظر آئے گی. ایک پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کوئی مثال بیان ہو رہی ہے، کوئی مزاح میں بات ہو رہی ہے، کوئی اگریسو سٹائل میں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جمع کر کے پوری ڈاکٹرن سامنے رکھی جاتی ہے. پک اینڈ چوز نہیں آپ نے کرنا ہوتا. تو یہ کہنا کہ جی لاجیکلی ڈائریکٹلی دکھائیں تو یہ مسلمان کو تو ویسے ہی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. وہ مسلمان جس کے پیغمبر نے حجۃ الوداع پہ فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ بابے پکڑ لینا؟ اور نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان کی پیروی کا حکم آیا، لیکن وہ اور کانٹیکسٹ میں ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. وہ اس کانٹیکسٹ میں کہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور وہ بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتاب و سنت. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ
نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، آلموسٹ 11 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 100 سال کے بعد آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج آخری صحابی کو گئے ہوئے بھی آلموسٹ 1350 سال ہو چکے ہیں، لیکن قرآن اور سنت زندہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا قرآن اور سنت کو پکڑنا۔ پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل البیت، قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 3 بار آپ نے یہ جملہ بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی امت۔ تو لکھا ہوا ہے، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو، احبار یعنی وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہو، رہبان راہب صوفی جوگی، ان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔